میں بیٹھ کے بجٹ پہ نہ صرف بات چیت ہوتا ہے، بجٹ پاس بھی کرتے ہیں، اور اس سے پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسئلہ ہے، جو معاشی بحران ہے، ہمارا کوشش ہوتا ہے کہ ان مسائل کو کم کریں، ان کو مشکلات سے نکالیں۔ ہم سب فیبرری میں الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ اصل مسئلہ ہمارے سیاسی بیان بازی یا بیانیہ نہیں ہے، ہمارا پارٹیزن پالیٹکس اور سیاسی اختلافات بھی نہیں ہیں۔ ان کو فکر نہیں ہے کہ کون جیل میں ہے، کون جیل میں تھا اور کون جیل میں جائے گا۔ ان کا اگر کوئی فکر ہے تو وہ بنیادی مسئلہ کا، روٹی کپڑا مکان کا فکر ہے جناب اسپیکر۔ اگر اس ملک کے عوام کا کسی سیاسی ایشو سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ معاشی مشکلات، معاشی بحران، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں دلچسپی ہے۔ اور وہ جب سیاست کی طرف دیکھتے ہیں، عوام کی طرف دیکھتے ہیں، حکومت کی طرف دیکھتے ہیں یا اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کا امید یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو آپس کے مسئلے ہیں، جو اپنے ذاتی مسئلے ہیں، جو اپنے سیاسی ایشوز ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے ان کا بنیادی مسئلہ کو ترجیح دیں گے اور مل بیٹھ کے مشورہ کر کے کنسنسس بنا کے ہم ان کے مسائل کا حل پیش کریں گے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پچھلی دفعہ وزیر اعظم بنا جب قائد اختلاف تھا، اور اس دفعہ بھی جب وزیر اعظم بنا تو جناب وزیر اعظم صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی۔ اور مسٹر اسپیکر، یہ پاکستان کا لانگ ٹرم مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو چارٹر آف اکانومی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، ایک کنسنسس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، اور وہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی از خود فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا۔ ہم جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں، ہم سے بھی حکومت کو بات کرنا پڑے گا، اور جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم مل کے اس ایک ایشو پہ ایک ایسا کنسنسس بنائیں کہ ہم نہ صرف اپنے عوام کو یہ پیغام بھیجیں، بزنس کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجیں، مگر انٹرنیشنلی یہ پیغام بھیجیں کہ پاکستان نے اپنے بنیادی جو معاشی مسئلے ہیں ان کا حل کے لیے 1 سال پلان نہیں، 5 سال پلان نہیں، مگر 10-20 سال کا پلان اب طے کیا ہے۔ اور ہم میں سے جو بھی سیاسی جماعت کل حکومت میں ہوگا وہ اسی پلان پہ عمل درآمد کرے گا، تو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ پہلا قدم ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہم نے جب اس حکومت کو ووٹ دینے کا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک اگریمنٹ طے ہو چکا تھا، اور اس اگریمنٹ کے تحت ہم نے جو آنے والے بجٹ تھا، جو آپ کا پی ایس ٹی پی چاروں صوبوں کے تھا، ہم سے مل بیٹھ کے آپ کو وہ بنانا چاہیے تھا، اور افسوس کے ساتھ ہم نے اس شرط پہ عمل بھی نہیں کیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے اپنے ممبران سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس حصہ میں شامل ہوتے تو ہم مثبت طریقے سے آپ کا اس عمل پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے، اور شاید اگر ہم مل بیٹھتے تو اس کے نتیجے میں کوئی بہتر ایک رزلٹ نکلتا، اور جو بھی سیاسی کنسنسس سے بات بنتا ہے اس میں زیادہ طاقت ہوتا۔ لیکن صرف ہم سے یہ بات چیت نہیں ہونا چاہیے تھا جناب اسپیکر۔ میرا تجویز وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ کے لیے یہ ہوگا کہ چارٹر آف دی اکانومی اپنی جگہ، ہمارا بجٹ بننے سے پہلے، ہمارا پی ایس ڈی پی بننے سے پہلے آپ کے الائز کے ساتھ بھی، آپ کے اپنے ممبرز کے ساتھ بھی، اور اپوزیشن کو بھی دعوت دیا جائے کہ ہم بیٹھے، آنے والے سال کا بجٹ آ رہا ہے، حکومت کا مجبوریاں یہ ہیں، پاکستان کے عوام کے مسئلے یہ ہیں، آپ کا تجویز کیا ہے؟
जनाब स्पीकर, इस कदम से बेहतर ही होता, कोई हम बुरा तजवीज़ तो आप ना मानेंगे ना हम आपको देंगे, और इससे जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त है उनको कुछ करने को मिलेगा, वरना वो इधर आके एहतजाज करके चले जाते हैं। इसमें अगर हम उनका इनपुट लेते, उनका ओपिनियन लेते, उन ओपिनियंस में से कुछ अपना बजट में शामिल करते, तो मेरा ख्याल में सियासी तौर पे आपकी जीत होता और पाकिस्तान को मुआशी तौर पे भी हम बेहतर फैसले लेते। जैसे भी है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुआशी हालात किसी से ढकी छुपी नहीं है, और चाहे हम इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ बैठे हैं, चाहे हमारा सियासी इख्तिलाफ हो या ना हो, उम्मीद है कि हम सब इस बात की दुआगो है कि वजीर आजम साहब और उनकी टीम इस कदम में कामयाब हो, कि हम पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालें। इसके लिए जनाब स्पीकर मैं एक तो पॉजिटिव बातें पे भी जोर देना चाहूँगा। एक तो मैं हुकूमत को, हम सब इलेक्शन लड़े और उस लड़ाई में जो मुआशी हालात के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम के सबसे बड़ा मसला हमारा सामने था, वो महंगाई का मसला था। हम सब जानते हैं कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमें ये कहा जाता था कि 5 साल पहले मुआशी हालात क्या थे और आज मुआशी हालात क्या है। एंड उसमें जो इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। तो 5-6 साल पहले जनाब स्पीकर 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees, and today it costs more than rupees 1,400. Similarly, respectively, in the last 5 years, electricity prices have gone up for up to 50 units, have increased by 277%, petrol prices by 195%, और इसी तरीके से milk, edible oil, dal have increased by 113%, 21%, 353%. जो एक जॉइंट हाउस होल्ड जिसका इनकम 5-6 साल पहले 35,000 रुपीज का था, तो वो मिलके जो खानदान के खाने पीने के अशिया थे वो पूरा कर सकते थे, अपने बच्चे के तालीम का बंदोबस्त कर सकते थे, 2 कमरा का घर में भी रह सकते थे, और उतना सेविंग्स भी होते थे कि चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल करना पड़े तो उनके पास वो पैसा होता। आज अगर वही पूरी अखराजात उस खानदान को पूरा करना पड़ता है तो उनका जॉइंट इनकम को 35,000 रुपीज से आज 70,000 रुपीज होना है। तो हम सोचते हैं कि हम हर साल जो बजट लेकर आते हैं और जिसकी सूरत में अवाम महसूस करते हैं कि महंगाई का इजाफा होता जा रहा है, कि कैसे आम आदमी पाकिस्तान का इस मुआशी बोझ उठाते हैं। एंड I'd like to compliment the government कि अभी तक जहाँ तक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है और ख़ास तौर पे महंगाई के बारे में थोड़ा सा एक स्लाइट डिप आ रहा है, और हमारा उम्मीद है कि हुकूमत वो पॉलिसीज जारी रखेंगे जिसके नतीजे में ये महंगाई में कमी आ रही है, और उम्मीद है कि इस महंगाई की कमी को अवाम महसूस करेंगे, आम आदमी महसूस करेंगे। और अगर 5 साल में हुकूमत सिर्फ इस एक कदम में कामयाब होता है, मेरे ख्याल में ना सिर्फ सियासी तौर पे इनके लिए एक बहुत ही बड़ा कामयाबी होगा, मगर पाकिस्तान की अवाम की सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो महंगाई के हवाले से एड्रेस हुआ होगा। जनाब स्पीकर, दूसरा जो मैं हुकूमत का शुक्रिया कहना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो 27% इजाफा हुआ है इस बजट में, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अब
نہ صرف ہمارا غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے مگر انٹرنیشنلی بھی یہ میکنزم، اس کا ٹرانسپیرنسی اور جس طریقے سے ہم نہ صرف غربت کا مقابلہ کرتے ہیں مگر ویمنز امپاورمنٹ کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنلی بھی ایک گولڈ سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے۔ مختلف ممالک میں ایجپٹ سے لے کے دوسرے ممالک میں اسی پروگرام کو انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ لایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے غریب ترین عورتوں کو مدد کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا کامیابی ہے کہ ہم ایسا کوئی منصوبہ لے کر آئے ہیں، ویسے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پاکستان کے باہر بھی استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بھارت میں جو الیکشنز ہوئے ریسنٹلی، جو وہاں کا اپوزیشن کا منشور تھا، اس میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح ایک منصوبہ پیش کیا گیا۔ جناب اسپیکر، ہم سب اپوزیشن میں تھے اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں کس قسم کے خطرے تھے۔ باجوہ ڈاکٹرن کے نام پہ کون سے ہمارا کامیابیاں نشانے پہ تھے، اور یہی بنیادی وجہ تھا کہ ہم سب ایک ہوئے اور ہم نے وہ سیاسی قدم اٹھائے جس سے ہم نے فیصلہ کیا کہ چاہے ہمارا سیاست کو نقصان ہو نہ ہو، ہم نے پاکستان کو دفاع کرنے کے لیے اور یہ بنیادی مسئلے کو دفاع کرنے کے لیے ایک ہو کے یہ قدم اٹھانا ہے۔ اس میں ہمارا 18ویں ترمیم شامل تھا، اس میں ہمارا NFC ایوارڈ شامل تھا، اور اس میں ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کا سازش بھی شامل تھا۔ اب جبکہ ہم سب ساتھ ہیں، حکومت وقت نے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہی ٹول ہے جناب، اس میں چاہے آپ نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے یا کوئی آفت آئے، کوئی قدرتی آفت آئے، جیسے کہ جب سیلاب آئے تھے تو وفاقی حکومت کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا کہ وہ عام پبلک کو ریلیف پہنچا سکے، صرف اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جس کے تھرو ہم نے ان مشکل دنوں میں عوام کو ریلیف پہنچایا تھا۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی ڈاکٹرن کے نتیجے میں ہمارا جوائنٹ ایسا ایک منصوبہ جو انٹرنیشنلی اور دنیا بھر میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، نقل کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایسے کوئی سازش ہو کہ اس کو ختم کیا جائے۔ میں تجویز کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے اس پہ کام کرے گی اور آپ سب کو اپوزیشن سمیت اس عمل میں شامل کریں گے کہ ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دلوانا چاہیے جناب، اس میں تاکہ کوئی آگے جا کے ایسے کوئی سازش کامیاب نہ ہو۔ ہمیں وہ تحفظ اپنی غریب ترین عورتیں کو، اس ملک کے غریب طبقہ کو دلانا چاہیے کہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ جاری رہے گا جیسے وہ آج چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، جو حکومت نے ٹیکس کے حوالے سے فیصلے لیے ہیں، وہاں بھی میں نے بہت کوشش کی کہ میں وہ مثبت چیزیں نکالوں جس میں آج وزیر خزانہ صاحب کو تعریف کروں، شکریہ ادا کروں۔ میرے لیے تو بہت مشکل تھا جناب اسپیکر، ہمارا سیاسی فلسفہ پروگریسو ٹیکسیشن میں یقین رکھتا ہے، اور ہر حکومت جس نے یہ کرسی سنبھالا ہے اور یہ ذمہ داریاں سنبھالے ہیں، ہم کہتے تو ہے کہ ہم نے ہمارا ٹیکس بیس میں اضافہ کرنا ہے، اور پھر ہم حکومت اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم غریبوں پہ ٹیکس نہیں ڈالیں گے، امیروں پہ ٹیکس ڈالیں گے، کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو پکڑیں گے، مافیاز کو پکڑیں گے، مگر عام آدمی کو ریلیف پہنچائیں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، اس میں ہم ابھی تک ناکام رہا، اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات ہے جہاں وہ ہے۔ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے تو ہمیں کمپیٹیٹو ٹیکسیشن کرنا چاہیے، ہمیں پیونیٹو ٹیکسیشن نہیں کرنا چاہیے۔
ہمیں ٹیکسیشن ایسے کرنا چاہیے جیسے ہم وعدے میں کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے, ان بڑے بڑے کمپنیز کے لیے. افسوس کے ساتھ ہر بجٹ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ زور دیتا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا نقصان جو بوجھ ہے وہ عام آدمی اٹھاتا ہے. اس بجٹ میں بھی 75 to 85% of our tax regime is indirect taxation جناب اسپیکر. تو اگر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگا تو پھر ہم ایک عوام دوست, غریب دوست, عام آدمی کا بجٹ تو پاس نہیں کر رہے ہیں. اس بجٹ سے یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھایا جائے گا وہ عام آدمی اٹھائے گا, اور ہمیں ایسے فیصلے لینے چاہیے جس سے عام آدمی کو تکلیف نہ ہو. امیروں کو ضرور اگر تکلیف ہونا ہے وہ ہو. ہم نے صوبہ سندھ میں جب سے کوئی ٹیکسیشن کے اختیارات ملے ہیں تو امپروو کرتے جا رہے ہیں. ہم نہ صرف اپنا ٹیکس کلیکشن مگر ہمارا ٹیکس بیس میں بھی, اور ہمارا جو طریقہ کار رہا ہے وہ اتنا کہ ہم کمپیٹیٹیو ریٹس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ باقی صوبوں کے مقابلے میں ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کمپیٹیٹیو ہو. ہم ساتھ ساتھ نیب, FIA, اینٹی کرپشن کے استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم بزنس کمیونٹی کو ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اسٹریٹجی زیادہ کامیاب رہا ہے. جو پچھلا حکومت تھا ان کا پورا زور یہ تھا کہ نیب ہو, FIA ہو یا جو بھی ہو, یہ ان ٹولز کو استعمال کیا جائے تاکہ ہم اپنا ٹارگٹس کو میٹ کر سکیں. جہاں وہ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے جناب اسپیکر, اگر یہ حکومت وہی طریقہ کار اپنائے گا تو وہ بھی ناکام رہے گا. ہمیں اپنے عوام کے ساتھ مل کر ایک ایسے پالیسی لے کر آنا پڑے گا جو کہ کامیاب بھی ہو, اور جس کے نتیجے میں نہ صرف ہمارا ٹیکس بیس میں اضافہ ہو مگر ہمارا ریونیو میں اضافہ ہو. مسٹر اسپیکر, اسی ٹاپک کے حوالے سے میں نے جب وزیر اعظم صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا, پھر اس دفعہ بھی جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا, اور جب پچھلے حکومت بھی تھا, ہم ایک پروپوزل لیتے آ رہے ہیں, اور میں ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک آپ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو شاید آگے جا کے ہمارے باقی پالیسیز پہ اس کا اثر ہو. جب سیلز ٹیکس آن سروسز سارے صوبے کو ڈیوالو کیے گئے تو تمام صوبے نے اپنے ریونیو بورڈز کریٹ کیے, اور ان کا اپنا جو سیلز ٹیکس آن سروسز کا کلیکشن ہے تمام صوبے کے, سندھ پنجاب اپنی جگہ مگر پختونخوا اور بلوچستان بھی, ان کا پرفارمنس وفاقی ادارہ FPR کا پرفارمنس سے بہتر رہا ہے جناب اسپیکر. تو not only is this an indictment on our tax collection system, مگر انہیں سے جن سے آپ امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ بہتر پالیسی لے کر آئیں گے, وہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے, ان کا پرفارمنس بلوچستان بورڈ آف ریونیو کا پرفارمنس سے بہتر نہیں ہے جناب اسپیکر. تو ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس, وفاقی حکومت کے پاس سیلز ٹیکس آن گڈز آج بھی موجود ہے. آپ اگر اس ٹیکس کو ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کریں, مگر اتنا کریں کہ صوبوں کے ساتھ مل کے آپ ہمیں یہ کلیکشن دلوائیں. ہم آپ کے لیے, وفاقی حکومت کے لیے سیلز ٹیکس آن گڈز صوبائی حکومت کلیکٹ کریں. آپ ہمیں یہاں مل بیٹھ کے ایک ٹارگٹ طے کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ نے اتنا سیلز ٹیکس آن گڈز ایک سال میں جمع کرنا ہے, پنجاب نے, KP نے, بلوچستان. اور اگر ہم وہ سیلز ٹیکس آن گڈز کا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں تو آپ کو سیدھا دیں گے اور وہ آپ کا اکاؤنٹ میں جائے گا. اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوتا ہے اور ہم آپ کا ٹارگٹ کو مس کرتے ہیں, کم ہمارا ریکوری ہے, تو ہم اپنا بجٹ سے پورا کر کے آپ کو وہ پورا ٹارگٹ پورا کر کے آپ کا بینک اکاؤنٹ میں دیں گے. اگر ہم بہتر پرفارم کرتے ہیں, مثلا آپ نے ہمیں ٹارگٹ سیٹ کیا, ہم اس سے
زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں تو جو وہ پروفٹ ہے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک ون ون سولوشن ہے جس سے آپ صوبے کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسا ٹیکس کا ریونیو جنریشن جو کہ بہت ہی بہتر ہونا چاہیے اور ابھی تک ہم نہ کر سکے, آپ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ 1-2 سال یہ ٹرائی کریں. اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا کامیابی, اگر نہیں تو واپس لے لیں, اور جو ایکسپرٹس ہیں FPR میں ان کو کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں نے جب الیکشن لڑا, میرا پارٹی نے جب الیکشن لڑا تو ہم نے ایک عوامی معاشی معاہدہ کے مطابق یہ الیکشن لڑا, اور اس میں ہمارے بڑے بڑے وعدے تھے, پر ان بڑے بڑے وعدے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے جو قدم ہم نے اٹھانے تھے وہ بھی شامل تھے. اور مجھے بہت اچھا لگا جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا ابتدائی تقریر کی, اور اس ابتدائی تقریر میں بھی چند ہمارے جو یہ قدم تھے وہ شامل بھی تھے. مگر افسوس کے ساتھ اب ہم پہلا بجٹ جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں, اور ابھی تک ان چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارا تو منشور میں یہ تھا جناب اسپیکر کہ وہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس 18ویں ترمیم میں 17-18 جو وزارتیں ڈیوالو ہونا چاہیے تھے اور اب تک ڈیوالو نہیں ہوئے, ان کو ڈیوالو کیا جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات کا اپنا ابتدائی تقریر میں ذکر کیا. اس پہ ابھی تک پروگریس نہیں ہوا ہے. ہمارا مطالبہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ اس کا فی الفور ہم اس پہ مزید ڈیولوشن پہ بات کرنے سے پہلے یا دوسری چیزوں پہ بات کرنے سے پہلے جو پرانے وعدے ہیں اس پہ تو ہم عمل درآمد کریں. ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, میرا بھی منشور کا یہ سا تھا کہ جو ہمارا ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہے ان کو ہم ریفارم کریں گے. ہم سالانہ جب منشور بنا رہا تھا تو اتنا رقم تھا, اب مجھے نہیں پتا کہ آج کا رقم کیا ہوگا. 1500 ارب پاکستان کی ریاست سبسڈی کی صورت میں, انڈائریکٹ سبسڈی کی صورت میں پیسہ رکھتے ہیں, اور ان میں سے جیسے کہ ہمارا فرٹیلائزر کمپنیز ہے ان کو ہم اربوں روپے کا سبسڈیز پاکستان کی ٹیکس پیئر دلواتا ہے, پاکستان کی حکومت دلواتا ہے. یہ میرا الیکشن کیمپین کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا, اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے ابتدائی کی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ ہم اب یہ سبسڈی جو اربوں روپے کی صورت میں فرٹیلائزر کمپنیز کو دلواتے ہیں, ہم ان سے یہ سبسڈی لیں گے اور ڈائریکٹلی پاکستان کے کسانوں کو پہنچائیں گے. ہم نے تجویز کیا کہ کسان کارڈ کے تھرو پہنچوائے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے پنجاب حکومت کام کرے تو وہ ویکل ہوگا, مگر افسوس کے ساتھ پہلے بجٹ تک ابھی تک ہم نے اس پہ عمل درآمد نہیں کی. اور ہم وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ نہ صرف فرٹیلائزرز کا مگر بہت سے ایسے بڑے تگڑے لابیز ہیں اس ملک, اور ہم وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آگے قدم بڑھائے. ان بڑے لابیز کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اس مشکل حالات میں اگر ہم مل کے یہ میسج دے سکے کہ ہم امیروں کے لیے اگر مشکلات پیدا کر رہے ہیں تو ہم غریبوں کے لیے ڈائریکٹلی ریلیف دلوا رہے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ اربوں روپے کا سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دے رہے ہیں تو ان کو دینے کے بجائے ہم اگر ڈائریکٹلی اپنے کسانوں کو, اپنے ہاریوں کا جیب میں وہ پیسہ دیں گے, ہم ایک معاشی انقلاب لے کر آئیں گے. جناب زراعت کا شعبہ ہمارا شاید ایک ہی برائٹ اسپاٹ تھا, if I'm wrong somebody can correct me, پچھلے سال کا اکانومی کے حوالے سے ایک ہی سیکٹر تھا جہاں واضح گروتھ تھا. انفیکٹ میں نے خیال میں وزیر خزانہ نے بھی اس کا ابتدائی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا کہ پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر میں گروتھ ہو رہا ہے, اور یہ اچھی بات ہے. گروتھ ہوگا تو پاکستان کے عوام کو روزگار ملے گا, اور یہ ایک ایسا سیکٹر کا گروتھ ہے کہ ہم نہ صرف اپنی معیشت کا اس طریقے سے فائدہ مگر ہم ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے سب سے زیادہ اضافہ کروایا روزگار میں, اور سب سے زیادہ اضافہ کروایا ایکسپورٹس میں. اور اس کا سیکرٹ کیا تھا جناب اسپیکر؟ یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ طریقہ نہیں تھا. ہم نے اپنا زراعت میں انویسٹ کیا, ہمارے کسانوں نے پاکستان کا معیشت کو یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچا دیا.
جب ہم نے حکومت اس وقت سنبھالا تو پاکستان رائس بھی امپورٹ کر رہا تھا, ویٹ بھی امپورٹ کر رہا تھا, پتہ نہیں کیا کیا امپورٹ کر رہا تھا. ایک سال کی اندر ہی اندر صدر زرداری نے پاکستان کو رائس کا امپورٹر سے لے کے ایکسپورٹر بنا دیا. پاکستان کی گندم کا امپورٹر سے لے کے پاکستان کا ایکسپورٹر بنا. آپ کو یاد ہوگا ہم سب اپوزیشن میں تھے ان زمانے میں جناب اسپیکر, کہ کیسے قطاریں لگتے تھے ان کھانے پینے کے اشیاء کو اٹھانے کے لیے. ہمارا سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی سیکٹر سے ہوتا ہے, اور کوئی اس میں جادو کی چری نہیں. وہ پیسہ جو پاکستان کی حکومت باہر ممالک کے جو کسان ہیں ان کو دلوا رہے تھے, اور ان کا گندم اور ان کا چینی اور ان کا چاول امپورٹ کر رہے تھے, وہی پیسہ ہم نے اپنا کسانوں کو دلوایا, اور انہوں نے ایک سال کے اندر ہی اندر یہ کر کے دکھایا. تو آج بھی اگر میرا کوئی تجویز ہوگا حکومت وقت کو, وہ یہی کہ پاکستان requires an immense investment in our agriculture sector. Our farmers need our support. اور جب ہم اپنا فیصلے کرتے ہیں, اپنے منصوبے بناتے ہیں, تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ کس سے. ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے جہاں نہ صرف ان کا وفاقی حکومت اربوں روپے کا سپورٹ اپنا ایگریکلچر سیکٹر کو دلواتے ہیں, مگر ان کے جو سٹیٹس ہیں, ان کے جو پروونسز ہیں, وہ بھی اربوں روپے کا سپورٹ اپنے کسانوں کو دیتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ جب کمپیریزن ہو جاتا ہے جناب اسپیکر, میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا مقابلہ باقی میدانے میں ہو, مگر میں جانتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کسانوں کو اس سے آدھا سپورٹ دیتے ہیں, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کے, تو ہم اس چیز میں بھی ان سے نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ان سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. نہ صرف اپنا نیڈز پورا کر سکتے ہیں, مگر جو دنیا میں فوڈ انسیکیورٹی کا بحران پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی جناب اسپیکر, ہم نے ایک ٹپیکل بیوروکریٹک اپروچ رکھا ہے کہ یار یہ تو ایک ہی سیکٹر ہے جہاں گروتھ ہو رہا ہے تو مزید ٹیکس لگاتے ہیں اس میں. تو اس بجٹ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ دیکھتے ہیں ہم کیسے اور اپنے کسانوں پہ بوجھ ڈال سکتے ہیں, جبکہ ہمارا خیال میں, ہمارا رائے میں یہ ہے کہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کے طریقہ کار نکالنا چاہیے تھے, خاص طور پہ جب ہم جانتے ہیں کہ جو انٹرم حکومت کے فیصلے کی وجہ سے نقصان نہ صرف ہوئے تھے ہمارے کسانوں کو, مگر آنے والے سال میں بھی امکان ہے اب ان فیصلے کے نتیجے میں ہوگا, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ہمیں ایسے کوئی پالیسیز لے کر آنے چاہیے تھے جس سے ہم ان کو سپورٹ کر سکے. اور یہی ہماری نظر میں, پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں, ایک واحد طریقہ ہے جہاں ہم اپنا, جہاں تک ایکسپورٹس کے حوالے سے ہیں اور پاکستان کا عوام کا سب سے بڑا مطالبہ روزگار کے حوالے سے ہیں, اگر ہم کہیں جلدی ریزلٹس دلوا سکتے ہیں تو ہم ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کر کے یہ ریزلٹس دلوا سکتے ہیں. ایک دو ٹاپکس رہتے ہیں جناب اسپیکر, then I'll wrap up for our friends in the opposition. جناب اسپیکر, جہاں تک ایک ٹاپک جو کہ میرا منشور میں بھی ایک بنیادی حصہ تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج سے نہیں, ہم نے اپنا 2007 کے منشور میں اس ٹاپک کو شامل کیا تھا جب ہم نے 5 E's پیش کیے تھے, اور آج تک اس پہ زور دیا جا رہا ہے. اس لیے یہ آنے والے وقت کا اور آج کا سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے, اور وہ ہے موسمی تبدیلی, جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو کبھی ہیٹ ویو کی صورت میں یا کبھی سیلاب کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اب ہمیں یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے, پاکستان کو عوام کو یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے, اس ہاؤس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان از کنسیڈرڈ دا تھرڈ پول. تو اس کا کیا مطلب ہے جناب؟ اس میں آپ نے سنا ہوگا نا, نارتھ پول کا, ساؤتھ پول کا, اور پوری دنیا پریشان ہے
کہ موسمی تبدیلی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا نقصان اور باقی جگہوں کو بھی نقصان ساتھ ساتھ ہوگا نا. نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بعد اگر کہیں دنیا میں سب سے بڑا برف کا تعداد موجود ہے تو وہ ہمارا ناردرن ایریاز میں ہے, ہمارا ہمالین ریجن میں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان کو تھرڈ پول کرواتے ہیں. تو اگر پوری دنیا سراپا احتجاج ہے کہ پولر بیئرز کو کیا ہوگا جب نارتھ پول اور ساؤتھ پول پگھلتے ہیں, پینگوئنز کو کیا ہوگا کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول پگھلتے ہیں, تو ہمیں پھر پاکستان کو بھی دنیا کو سمجھانا پڑے گا کہ یہاں 200 ملین پیپل لیو ان پاکستان, ہمارا کیا ہوگا جب ہمارا ہمالین ریجن پگھلتا ہے. اور ہم صرف لیس دین 1% آف گلوبل جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ پاکستان کا ہے, مگر نقصان میں سے we're always in the top 10 countries جس کا نقصان ہوتا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے. اس سے پہلے کہ ہم دنیا کو یہ سمجھائیں, اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ دیں گے, وہ ہمارے سپورٹ کریں گے جیسے وہ پینگوئنز اور پولر بیئرز کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں اپنا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا پاکستان تیار ہے یا نہیں. ہم اپنا وسائل اس مسئلے کے مقابلہ کرنے کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ہمارا خیال میں چاہے وہ ADP ہو چاہے وہ PSDP ہو, اب آگے جا کے ہمیں اسی ایشو کو نمبر 1 ایشو رکھے سوچ کے اپنے منصوبے بنانا چاہیے. جو بھی آپ کا وفاق کا منصوبہ ہو, جو بھی ہمارے صوبے کے منصوبے ہو, ان کو موسمی تبدیلی کو سامنے رکھ کے یہ سمجھ کے سیلاب بھی آئے گا, یہ سمجھ کے کہ ہمارا گلوبل وارمنگ بھی ہوگا, انہی چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اپنے منصوبے بنانے چاہیے تاکہ ہم پاکستان کین اڈیپٹ ٹو دی اپ کمنگ کلائمیٹ کرائسس. اور افسوس کے ساتھ, جبکہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وفاقی حکومت کا, انہوں نے بلوچستان اور سندھ میں جو سیلاب ہوئے وہ جو جوائنٹلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ان کے لیے پیسہ بھی رکھا, مگر اپنا ہم نے اب یہ گھر ریکنسٹرکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو پورا پاکستان کا بجٹنگ کا طریقہ ہے, ڈیولپمنٹ کا طریقہ ہے, ہمیں اب اڈیپٹیشن کی طرف اس کو لے کر جانا پڑے گا. اور جب ہم دنیا کو دکھا سکیں گے کہ ہم سیریس ہیں, کہ ہمارا بجٹ میں ہم نے ہر شرط کو ایسے ہی ڈالا ہے کہ ہم اپنے آپ کا موسمی تبدیلی کا تیاری کر سکیں, تو پھر ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھی ہمارے ساتھ دے. یہ شاید جناب اسپیکر آپ کا جنریشن کا چیلنج نہیں ہے, لیکن میرا جنریشن کا اور میرا جو آنے والی نسلوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو ہمارا اپیل ہے اس ہاؤس سے, ہمارے بڑوں سے, کہ موسمی تبدیلی کو سیریسلی لے. یہ ایسا اب ایک خطرہ ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں, چاہے وہ سندھ, بلوچستان, جنوبی پنجاب, پختونخوا, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, ان آنے والے 10 سالوں میں جو نقصان صرف اس ایک ایشو سے ہوگا, وہ اگر آج ہم انویسٹ کریں تو تھوڑا سا بچت ہوگا, ورنہ آنے والے نسلیں ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ موقع تھا, آپ نے یہ خطرہ دیکھا, آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں. اسی سے ایک ملتے جلتا والا ایشو جناب اسپیکر ہمارا انرجی کا ایشو ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا منشور میں سولر انرجی اور رینیوبل انرجیز کی طرف بھرنا کا فیصلہ اور شامل کیا, اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے ابتدائی تقریر میں بھی, جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا, اس نے سولر انرجی پارک بھی بنایا, اور بہت دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ سولر انرجی کو اور رینیوبل انرجیز کو سپورٹ کرے. یہاں بھی جناب اسپیکر ہمارا ملک میں بہت تگڑے لابیز موجود ہیں جو ہمیں اس سیکٹر کو جس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے اور جیسے اپلفٹ کرنا چاہیے ہمیں اجازت نہیں دیتی. وہ ہمارے ٹانگ کھینچتے, چاہے میں حکومت میں ہو چاہے شہباز شریف صاحب حکومت میں ہو, یہ ہوتا رہتا ہے. تو اس ایشو میں بھی میں وزیر اعظم کا ذاتی دلچسپی کا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ذاتی دلچسپی لے. اگر ہم نے مل کے یہ فیصلہ لیا
کہ ہم نے امپورٹڈ انرجی کے بجائے، ہائیڈرو کاربنز کے بجائے اپنا ڈومیسٹک انرجی پہ زور دینا ہے۔ اس میں ڈومیسٹک انرجی میں کیا ہوتا ہے ایک تو یہ رینیوبلز ہوں گے، جس میں انفارچونیٹلی ہمارا جو نظام ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ ہم رینیوبلز کو ڈسکریج کریں، نہ کہ ہم انکریج کریں۔ اور یہ ایسا ایک منصوبہ ہے کہ پاکستان بھر میں، سارے صوبے میں پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہم ایک معاشی ایکٹیویٹی کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جناب اسپیکر ایشو ہے کہ میں اپنے حلقے کے عوام کو کیسے منہ دوں جب 18 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، اور پچھلے اس مہینے میں 50+ ڈگریز کا گرمی تھا۔ ویسے ہی ہمارے بلوچستان کے دوستوں کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ اور اگر ہم وفاق کا بجٹ سے، صوبائی بجٹ سے سارے صوبے اس پہ تیار ہوں گے، مل بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم مفت سولر پینل لگا کے دیں گے، جو لوگ تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم سبسڈائز ریٹس پہ دیں گے۔ ہم نہ صرف اس سے، جو اب ہم سے نہیں ہوتا جناب اسپیکر، وابڈا سے یا وفاق سے یا انرجی سے، یہ پاکستان کے عوام، معاف کر کے آپ کے شہر سے کے علاوہ پاکستان کے عوام کو بجلی نہیں پہنچاتے ہیں تو 18 گھنٹہ، 16 گھنٹہ، 15 گھنٹہ کا لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، بل آتے ہیں تو ادا نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کے عوام کا جو بھروسہ ہے ان ادارے سے وہ توڑ چکا ہے۔ میرا خیال میں اگر وفاق اور صوبائی حکومت مل کے یہ منصوبہ لے کر آئے تو ہم کافی حد تک ایک اور جو ان کا بنیادی مسئلہ ہے، جو اگر میں حلقہ میں جاؤں تو مجھے سننا پڑتا ہے، اگر اسد کیسر صاحب حلقہ میں جاتا ہے تو اس کو سننا پڑتا ہے، اور امیر مکان صاحب بھی اگر حلقہ میں جائے تو یہ ایشو سننا پڑتا ہے، آپ کو بھی یہی ایشو ایک حد تک سننا پڑتا ہے۔ تو اس قسم کے منصوبے سے ہم ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ صوبہ سندھ اپنے محدود وسائل سے بہت ہی لمیٹڈ پروجیکٹ اس میں لے کر آ رہے ہیں۔ اگر وفاقی حکومت تیار ہے تو ہم مل کے اس پہ چاروں صوبوں میں کام کریں اور کہہ سکے اپنے عوام کو کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، جو کہ کسی نے مجھے دکھایا 1985 کا کہ جنرل ضیاء کا دور تھا تو وفاقی حکومت وعدہ کر رہا ہے کہ اس سال لوڈ شیڈنگ ختم ہوگا۔ اگر ہم یہ فیصلہ لیں کہ ہم اپنا آرگینک انرجی کو سپورٹ کریں گے اور یہ لابیز کا مقابلہ کریں گے، زور دیں گے کہ سولر ہو، ونڈ ہو، ان کا پختونخوا میں ہائیڈل ہو، ان کو سپورٹ کریں گے تو ہم موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈومیسٹک انرجی ریسورسز ہے جناب اسپیکر، انہی لابیز نے یہ کوشش کی آج سے نہیں دہائیوں سے کہ ہمارا یہ ڈومیسٹک سورسز ناکام رہے، بدنام رہے، اور ہم مجبور ہو کہ ہم انٹرنیشنل سورسز پہ یہ جو ہمارا ایڈکشن ہے وہ جاری رہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اوور آل جو گلوبل کاربن فٹ پرنٹ ہے اس کا بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو پاکستان میں تھرکول میں موجود، مگر دوسری جگہوں میں موجود جو ہمارا اپنا ڈومیسٹک کول ہے، وہ ہمارا اپنے وفاق کے جو بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے ایک ڈس انفارمیشن کیمپین کروایا، ان کو بدنام کروایا۔ ایک زمانے میں نیب کو بھی اس کا پیچھے چھوڑ دیا کہ یہ ہم نہ کر سکتے۔ اب جب ہم نے اتنا کامیاب ایک تھر کول کا منصوبہ شروع کیا، پتہ لگا کہ یہ سب سے زیادہ ایفیشنٹ، سب سے کم قیمت اگر کوئی کول ہے تو وہ آپ کا تھر کول کا کول ہے۔ اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ جہاں بھی امپورٹڈ کول استعمال ہو رہا ہے وہاں حکومت پابندی لگائے گا کہ 1 سال کے اندر ان کو امپورٹ کرنا پڑے گا، تو آپ کا جو 1 سال کے بعد ان کو اپنا چینج کر کے وہ ڈومیسٹک کول استعمال کرنا پڑے گا، تو آپ کا اپنا امپورٹ کا بل بھی کم ہوگا، پاکستان کی معیشت کے لیے بھی فائدہ، ہمارے لیے بھی اس میں تھوڑا بہت فائدہ۔ تو میرا خیال میں ایک مثبت قدم ہوگا، اور بہت ضروری ہے
مذاق میں آپ کو بتاؤ جناب اسپیکر، یورپین یونین نے ہم پہ جو جی ایس پی پلس کے نتیجے میں وہ کنڈیشنز ڈالے ہیں، اس کے حوالے سے اگر کسی نے غلطی سے پنجاب صوبہ میں ڈومیسٹک کول استعمال بھی کی تو وہ آ کے اسیس کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کول جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ باہر والا کول آپ استعمال کریں، اپنا والا کول جو ہے وہ زیادہ اس کا کاربن جو ہے وہ برا ہے۔ اب کون ان کو سمجھائیں گے کہ جب تک ہم امپورٹ کرتے ہیں ادھر آ جاتا ہے وہاں اس کا کتنا کاربن کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک پورا ایک لابی ہے جو صرف اگر وزیر اعظم صاحب ذاتی دلچسپی لیتا ہے، ہم صد اس کے ساتھ دیتے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم ڈومیسٹک انرجی پہ آئے، ہم سولر انرجی کو سپورٹ کریں، ہم ڈومیسٹک جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں کول اس کو سپورٹ کرے۔ اس میں خاص طور پہ انرجی میں ہمیں وزیر اعظم صاحب کی مدد چاہیے ہوگا کہ وہ نیپرا پہ قابو ہو اور باقی ایسے ادارے پہ قابو ہو اور ان کو فورس کرے باقاعدہ ایز دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری کہ ہم نے اب اپنا ڈومیسٹک سورسز کو کسی امپورٹڈ کو نہیں، پاکستان کا اپنا سولر انرجی، پاکستان کا اپنا کوئلہ استعمال ہوگا تو نہ صرف معاشی ترقی ہوگا مگر پاکستان کے عوام کا فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک جو حکومت کا قدم ہے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، یہ بہت دہینہ ہمارا مطالبہ بھی رہا ہے اور ایک آئینی حق ہے، جو پہلی دفعہ اب اس بجٹ میں حکومت نے پیسہ رکھا ہے کہ آئل ہیڈز جو جہاں سے آئل یا گیس پروڈیوس ہوتا ہے اپنا گیس ہے جہاں سے گیس پروڈیوس ہوتا ہے، آپ کا آئینی حق ہے کہ جہاں سے وہ انرجی پروڈیوس ہو سب سے پہلا حق وہاں کے لوگوں کو۔ تو وفاقی حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی اس قدم کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی بار آپ کا اس بجٹ میں پیسہ رکھا ہے کہ فار دا گیسیفیکیشن اینڈ ٹو سپلائی انرجی ٹو دوز ایریاز جہاں سے یہ گیس پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے آپ کا، آپ آئین پہ بھی عمل درآمد کر رہے ہیں اور آپ معاشی انقلاب ان پسماندہ علاقے میں لے کر آئیں گے اور ساتھ ساتھ اس جو معاشی بحران سے غلط فائدہ دہشت گردی کے اور دوسرے جو گروپس ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا بھی آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ جو آپ کا قدم ہے اس کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور اسی کو ایک بنیاد بنا کے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ لیٹس گو فار پاکستان ڈومیسٹک انرجی تاکہ ہم اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکے۔ جناب اسپیکر، میں وزیر خزانہ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ایک تو دفعہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت کی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں اس کی تعریف بھی کی اور واقعی ہمارے لیے یہ بہت ہی ایک بڑا سکسیس سٹوری ہے اینڈ اٹ از اے سکسیس دیٹ واز بورن آؤٹ آف نیسیسٹی۔ آپ کا 2/3 اکثریت کا حکومت تھا 2013 میں سے لے کے 2018، پھر 2018 سے لے کے اس کے بعد خان صاحب کا حکومت تھا، تو ہمارا ہمیشہ وفاق کے ساتھ یہ جھگڑا ہوتا تھا کہ ہم اپنا جو شیئر ہے جو حصہ ہے وہ نہیں لے سکتے۔ تو ٹو اوور کمپنسیٹ فار دس ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیسے پھر ہم نے تو اگر اورنج ٹرین کا مقابلہ کرنا ہے یا دوسرے منصوبے کے مقابلہ کرنا ہے تو ہم کیسے اپنے وسائل سے ایسے منصوبے لے کر آ سکتے ہیں۔ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی 1993 منشور میں پی 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 موڈ کی انٹروڈیوس کر لی تھی، اسی کو ہم نے آگے رکھ کے، چاہے وہ تھرکول کا کامیاب منصوبہ ہے، ہمارا انفراسٹرکچر کا، بریجز کا، روڈز کا ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیے ہیں۔ obviously schools اس میں ہیلتھ میں تھوڑا بہت ہوا ہے مگر the big successes in areas like these ہم آگے جا کے اب اکنامک زون بھی دھابے جی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کروا رہے ہیں۔ تو ہم مدد کرنا چاہیں گے، ساتھ دینا چاہیں گے حکومت وقت کا اگر وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو آگے پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ مگر میں ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، ہمارا جو
ایکسیلریٹر پہ سپیڈ جیسے کام ہو رہا تھا نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, وہ ایک دم سے اٹ ہٹ اے وال ان 2018. اینڈ وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی, اور جس طریقے سے سیاسی بنیادوں پہ نیب کو استعمال کیا گیا ان دنوں میں, تو ہم سیاستدان ہیں, اپوزیشن بھی سیاستدان ہیں, ہم دیکھ لیں جو بیوروکریٹ ہے ان کا قلم وہ نیچے رکھ دیتا ہے. وہ کیوں کسی ایک سائن کی وجہ سے سیاسی بنیادوں میں نیب میں پھنسے, اور جو بزنس مین ہے وہ تو بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں جناب اسپیکر, وہ تو بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ہم سب کی منشور میں موجود ہے, میرا تو کب سے, آج کل تو آپ کی منشور میں بھی ہے کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا. لگ بھی مجھے رہا ہے کہ جو نیب کے سب سے بڑے حامی تھے وہ بھی شاید آج کل اس قدم کو سپورٹ کریں. جناب اسپیکر, نیب ہے تو ہمارے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, اور بس آپ سب اتنے میچور ہیں کہ اتنے سائیکلز گزرنے کے بعد یہ ہم سیاسی کنسنسس نہیں بنا سکے کہ یہ جو ادارہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا ادارہ, پولیٹیکل انجینئرنگ کروانے کا ادارہ, اس ملک کا معیشت کو بٹھانے والا ادارہ, اس ملک کی جمہوریت کا نقصان پہنچانے والا ادارہ, کتنے دفعے ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کو انہی جیلز میں جانا پڑے گا, اور پھر انہیں ادھر ہی سے باعزت بری ہو کے ادھر آ کے بیٹھنا پڑے گا جب تک ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کی اتنا عزت کرتے ہیں کہ ہم سیاست بھی کریں گے, سیاسی اختلاف بھی کریں گے, مگر ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سیاست کو آگے بڑھانے کے. اگر اس پہ کنسنسس ہوتا ہے اور ہم یہ پرانا ایک جو ہمارا مطالبہ ہے اس پہ عمل ہوتا ہے, تو آپ کا معیشت کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کا بزنس کمیونٹی کو آپ کا حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کو ہمت ملے گا. اگر کسی قومی مفاد کی وجہ سے آپ آج کل اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو آپ نیب سے ایگزیمپٹ کروا دیں, جیسے آپ نے SIFC کے منصوبے کو ایگزیمپٹ کروایا. اگر ہم یہ قانون سازی وفاقی لیول پہ اور صوبائی لیول پہ اگر ہونا کرے تو وہاں کرے, تو آئی گارنٹی یو پاکستان کی اپنے آپ فورن انویسٹمنٹ کے پیچھے جتنا بطور وزیر خارجہ میں نے بھی محنت کی, آپ سب بھی محنت کر رہے ہوں گے, جتنا ہم فورن انویسٹمنٹ کا پیچھا کرتے ہیں, پاکستان کی اپنی بزنس کمیونٹی کی اتنا طاقت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے یہ منصوبے کر سکتے ہیں. ان کا خوف کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا, اپنے بیوروکریٹس کو بھی وہ طاقت دینا پڑے گا تاکہ آپ اس قسم کے منصوبے پاکستان بھر میں کر سکیں. اور ہمارا آپ سے امید یہ ہوگا کہ آپ کے انفراسٹرکچر کے منصوبے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں سپورٹ کریں. ہر ڈویژن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نتیجے میں یا PPP موڈ میں ہم سولر پارکس بنا سکتے ہیں اور بجلی پیدا کر سکتے ہیں. صوبہ سندھ 3 ایسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ کام کر رہے ہیں, آپ کے سپورٹ کے ساتھ ہم اور کر سکتے ہیں, دوسرے صوبے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اور سیکٹر جو کہ آپ کی سپورٹ کا منتظر ہے وہ ٹیکنالوجی سیکٹر کا ہے, IT سیکٹر کا ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں اور آج کا اکانومی اس کے ارد گرد گھومتا ہے, ہم ہر جو ماڈرن ڈیوائس ہے اس پہ اتنا ٹیکس ڈال دیتے ہیں تو ویسے ہی خرید نہیں سکتے تھے, آپ کے ٹیکس کے بعد تو خرید ہی نہیں سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ وہ جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے وہ ہمیں پہنچانا چاہیے. آج کل کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ صرف سڑک نہیں ہے, آج کل کا انفراسٹرکچر صرف موٹر وے یا ہائی وے نہیں. آپ کو جو سب سے فاسٹ براڈ بینڈ سپیڈ کا انٹرنیٹ ہے وہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے گوادر تک پہنچانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایکسیس تو دلوا دیں.
ہم تو آئی ٹی انقلاب لینا چاہ رہے ہیں اور آئی ٹی انقلاب تو ہمیں مشکل سے کراچی کے باہر سگنل مل جاتا ہے, وہاں بھی کبھی کبھار مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ اگین ایک جوائنٹ انویسٹمنٹ یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انویسٹمنٹ میں اس کو آپ ضرور سپورٹ کریں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نتیجے میں جو بڑے بڑے شہروں میں, کراچی میں, لاہور میں, ایون کوئٹہ اینڈ پشاور, آپ کی سپورٹ کے ساتھ اگر ہم آئی ٹی ٹیکنالوجی, ملتان کو کیسے بول سکتا ہوں, بڑے بڑے شہروں میں اگر ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نتیجے میں یہ آئی ٹی پارکس, یہ ٹیکنالوجی پارکس کالج, جہاں ہم اس انڈسٹری کو سپورٹ دلوا سکتے ہیں, انسینٹیوز دلوا سکتے ہیں, تو یہ بھی اوور آل ہمارا معیشت کے لیے بہتر ہوگا. جناب اسپیکر, اور بھی ٹاپکس تھے لیکن میں اب رک جاؤں گا. یہ کہنا تو ضروری ہے کہ جناب اسپیکر ہم کنسنسس کے ساتھ اور کنسلٹیشن کے ساتھ بہتری آتا ہے. اور میرا تو اپیل, ویسے آپ سے تو اپیل نہیں, مطالبہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ تو کنسلٹیشن ہو ہی ہو, لیکن ریکویسٹ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ خاص طور پہ جو آپ کے معاشی فیصلے ہیں یا مشکل فیصلے ہیں, آپ نے بہت وہ تگڑا قدم اٹھایا ہے جہاں تک دہشت گردی کے مقابلے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے, تو کنسلٹیشن سے آپ کے چاہے وہ معاشی فیصلہ ہو یا جو بھی فیصلہ وہ زیادہ مضبوط ہوگا. اور جب تک سیاسی انپٹ نہیں ہوگا, ہمارا سب سے بڑا پاکستان کا ایک جو آج سے نہیں کہ معیشت تو اکنامک کا ڈگری بھی ہو, باقی سب کچھ بڑی اچھا, ایوری تھنگ ویری, جب تک پولیٹیکل انپٹ نہیں ہوگا آپ کا بجٹ نہیں چلے گا, نہ عوام میں وہ جو آپ خود ریلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پہنچایا جائے گا, نہ جو گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو معلوم ہے, کسی اسلام آباد میں بیٹھا ہو بابو کو معلوم نہیں ہے جناب, اس میں ان کو جو زمینی حقائق ہے ان سے وہ واقف نہیں ہے جناب اس میں. اور جب تک پولیٹیکل انپٹ نہیں ہوگا, نہ صرف آپ کا اپنا جماعت مگر آپ کے ساتھیوں کے, تو پھر یہ بجٹ جو ہے وہ it will be a budget by the babus, for the babus and of the babus. and ہم نے یہ جو روایت ہے یہ توڑنا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے جناب اسپیکر, میں آپ کو کہ ایک ایسا ملک جہاں 40% stunting rate ہے ہمارا for under 5 years, 40% stunting rate under 5 years, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان یہ فیصلہ کرے کہ ہم دودھ پہ 18% ٹیکس لگائے. یہ کسی بابو کا تجویز ہوگا جناب, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا ملک میں جہاں 26 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ٹیکس کرنا ہے تو اسٹیشنری کو ٹیکس کرنا ہے اور اسکول کا سپلائز کو ٹیکس کرنا ہے. یہ کسی سیاستدان کا نہیں ہے, کسی بابو کا فیصلہ ہے جناب. یہ کوئی ایسا بجٹ میں چیز نکل چکا ہے جس کے نتیجے میں 18% سیل ٹیکس لگ رہے ہیں ہمارے ہیلتھ کے جو ڈیوائسز ہے, جیسے اسٹینٹس ہم دلواتے ہیں, ہم تو NICVD کے تھرو مفت دلواتے ہیں, اس پہ 18% ٹیکس لگایا جا رہا ہے جناب. اس میں تو اگر غلط ہے آپ درست کروائیں. امپریشن یہ ہے کہ 18% ٹیکس لگے گا, جس کے نتیجے میں ایک تو پرائیویٹ سیکٹر تو پیسہ کما رہے ہیں, وہ اپنا بل بھرائیں گے. جس میں سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے وہ تو ریاست کی طرف سے اور NGOs کی طرف سے اور چیریٹیز کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو یا آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ڈالیں اور کوئی تحفظ کریں ان دوسری جگہ کے لیے, یا کم از کم اس قسم کے عامقانہ جو ڈیسیجنز ہے وہ واپس لیا جائے. میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب اسپیکر, آپ نے کافی میرا لمبا تقریر سنا ہے, اور میں حکومت کو یقین دلانا چاہوں گا کہ جیسے ان کا کوشش ہے کہ مہنگائی کا مقابلہ ہو اور معاشی بحران سے اس ملک کو نکالا جائے, ہم کنسلٹیشن میں ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کا شکریہ.